السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایوان پاویلوف کے مشہور زمانہ کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری پر۔ یہ ایک ایسی تفصیلی گائیڈ ہے جو خاص طور پر مہا ٹی ای ٹی امتحان کی تیاری کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ ہر کانسیپٹ بالکل صاف ہو جائے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے پاولوف اور ان کے نظریے کے بارے میں۔ پھر دیکھیں گے کہ کنڈیشننگ کے مراحل کیا ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کون سے اہم اصول کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے تعلیمی استعمال پر بات کریں گے اور ہاں، اپنی سمجھ کو پرکھنے کے لیے کچھ سوال جواب بھی ہوں گے۔ آخر میں ایک فوری خلاصہ اور ایک چیٹ شیٹ بھی ہے جو آپ کے بہت کام آئے گی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سائنسدان سے، ایک ایسا شخص جس نے اتفاقاً کرداریت یعنی بیہیویئرزم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ چلیں سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آخر کیا دریافت کیا تھا۔ تو یہ ہے ایوان پاولوف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ماہر نفسیات نہیں تھے بلکہ ایک روسی فزیولوجسٹ تھے۔ وہ تو بس کتوں کے ہاضمے کے نظام پر تحقیق کر رہے تھے اور انہیں اس کام کے لیے نوبل انعام بھی ملا۔ لیکن اسی دوران انہوں نے کچھ ایسا دیکھا، ایک ایسا اتفاقی مشاہدہ کیا جس نے سیکھنے کے عمل کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آخر یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے کیا چیز؟ بہت آسان الفاظ میں یہ سیکھنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جہاں ایک بالکل قدرتی خودکار رد عمل جیسے منہ میں پانی آنا کسی ایسی چیز سے جڑ جاتا ہے جس کا اس سے پہلے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مثلاً ایک گھنٹی کی آواز، اسی لیے اسے ایس ٹائپ کنڈیشننگ بھی کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس مشہور تجربے کی طرف جس نے یہ سب کچھ ثابت کیا۔ ہم قدم بقدم دیکھیں گے کہ کیسے ایک قدرتی رد عمل ایک سیکھے ہوئے رد عمل میں بدل جاتا ہے۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، کنڈیشننگ سے پہلے کیا ہوتا ہے، دوسرا، کنڈیشننگ کے دوران کیا ہوتا ہے، اور تیسرا، کنڈیشننگ کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو تجربے کے بالکل شروع میں صورتحال بہت سادہ تھی۔ کتے کو کھانا دکھایا جاتا جو کہ ایک انکنڈیشنڈ سٹیمیولس ہے، یعنی ایک قدرتی محرک، اور اس کے جواب میں کتے کے منہ میں پانی آ جاتا جو کہ ایک انکنڈیشنڈ رسپانس یعنی قدرتی رد عمل ہے۔ اب گھنٹی کی آواز، وہ اس وقت کتے کے لیے بس ایک عام سی آواز تھی، ایک نیوٹرل سٹیمیولس جس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ کنڈیشننگ کے دوران پاولوف نے بار بار گھنٹی بجائی اور فوراً اس کے بعد کتے کو کھانا دیا۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ آہستہ آہستہ کتے کے دماغ میں گھنٹی کی آواز کو کھانے کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کنڈیشننگ کے بعد وہ بے معنی گھنٹی جو پہلے نیوٹرل تھی اب ایک کنڈیشن سٹیمولس بن گئی۔ اب صرف گھنٹی کی آواز سن کر ہی کتے کے منہ میں پانی آنے لگتا تھا، یعنی ایک کنڈیشن رسپانس پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ خاص اصول یا قوانین کام کرتے ہیں۔ چلیں اب ان قوانین کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ 5 بڑے اصول ہیں جو کلاسیکل کنڈیشننگ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پہلا ہے ایکویزیشن، یعنی جب تعلق بن رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ایکسٹنکشن، یعنی جب وہ سیکھا ہوا رد عمل ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر ہے اسپونٹینیس ریکوری، یعنی رد عمل کا اچانک واپس آ جانا۔ اور آخر میں 2 بہت اہم ہیں، جنرلائزیشن اور ڈسکریمنیشن۔ اکثر لوگ ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ان پر خاص دھیان دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتے اور گھنٹی کے تجربے کا کلاس روم سے کیا تعلق؟ بھائی بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک استاد کے لیے یہ اصول جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے سیکھنے کے ماحول کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اچھی عادتیں سکھانی ہے تو صفائی جیسی عادت کو تعریف جیسی مثبت چیز سے جوڑ دیں۔ کسی بچے کو اسکول سے یا امتحان سے ڈر لگتا ہے تو اسکول کو مثبت اور پرسکون تجربات کے ساتھ جوڑ کر اس ڈر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کلاس میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بھی مخصوص اشارے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب پاولوف کے نظریے کا ہی کمال ہے۔ چلیں جی، اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے پرکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں کچھ سوالات پوچھوں گی، کوشش کریں کہ جواب اسکرین پر آنے سے پہلے آپ خود سوچ لیں۔ تو یہ رہے پہلے 3 سوالات، بہت بنیادی ہیں پاولوف کی زندگی اور کچھ اہم اصطلاحات کے بارے میں۔ پہلا سوال ہے، ایوان پاولوف کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہیں نوبل انعام کس کام پر ملا؟ دوسرا، پاولوف کے نظریے کے دوسرے نام کیا ہیں؟ اور تیسرا، انکنڈیشنڈ اسٹیمولس اور انکنڈیشنڈ رسپانس کیا ہیں؟ ایک مثال بھی دیں۔
ذرا سوچیے ان کے جوابات. ٹھیک ہے، امید ہے آپ نے جوابات سوچ لیے ہوں گے. چلیں دیکھتے ہیں. پہلے سوال کا جواب وہ ایک روسی فزیولوجسٹ تھے اور انہیں نوبل انعام ہاضمے کے نظام پر تحقیق کے لیے ملا تھا. دوسرے کا جواب ان کے نظریے کو کلاسیکل کنڈیشننگ، ایس ٹائپ کنڈیشننگ اور تھیوری آف کنڈیشنڈ رسپانس بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرا انکنڈیشنڈ اسٹیمولس وہ چیز ہے جو قدرتی طور پر ردعمل پیدا کرے، جیسے کھانا، اور اس پر جو قدرتی ردعمل آتا ہے جیسے رال ٹپکنا، وہ انکنڈیشنڈ رسپانس ہے. اب اگلے 3 سوالوں کی باری. یہ سوالات اس تبدیلی کے بارے میں ہیں جو کنڈیشننگ کے دوران ہوتی ہے. سوال نمبر 4، نیوٹرل سٹیمولس کنڈیشننگ کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ 5واں سوال، پاولو کے تجربے میں کنڈیشنڈ رسپانس کیا تھا؟ اور 6، ایکسٹنکشن یا خاتمہ کب ہوتا ہے؟ ان پر غور کریں. چلیں جی، ان کے جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں. چوتھے سوال کا جواب ہے نیوٹرل سٹیمولس کنڈیشن سٹیمولس یعنی CS بن جاتا ہے. 5ویں کا جواب گھنٹی کی آواز پر رال کا ٹپکنا جو کہ ایک سیکھا ہوا رد عمل تھا، وہ کنڈیشن رسپانس تھا. اور 6 سوال کا جواب ایکسٹنکشن تب ہوتا ہے جب کنڈیشن سٹیمولس یعنی گھنٹی کو بار بار بغیر انکنڈیشن سٹیمولس یعنی کھانے کے پیش کیا جائے تو سیکھا ہوا رد عمل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں 2 اور اہم سوالوں پر جو اس تھیوری کی گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں. سوال نمبر 7، اسپونٹینیس ریکوری سے کیا مراد ہے؟ اور 8واں سوال، جنرلائزیشن اور ڈسکرمنیشن میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیں. یہ تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں، آرام سے سوچیے. چلیں ان کے جوابات دیکھتے ہیں. اسپونٹینیس ریکوری ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ایک رد عمل جو ختم ہو چکا تھا وہ کچھ وقت کے وقفے کے بعد اچانک واپس آ جاتا ہے، بس کنڈیشنڈ سٹیمولس کو دوبارہ پیش کرنے سے. اب جنرلائزیشن اور ڈسکرمنیشن کا فرق سمجھیں. جنرلائزیشن میں کتا ہر ملتی جلتی گھنٹی کی آواز پر رد عمل دیتا ہے، لیکن ڈسکرمنیشن میں وہ فرق کرنا سیکھ لیتا ہے اور صرف اصلی مخصوص گھنٹی کی آواز پر ہی رد عمل دیتا ہے. اور اب ہمارے آخری 2 سوالات، یہ اس نظریے کے عملی استعمال اور اس کی حدود کے بارے میں ہیں. سوال نمبر 9، اساتذہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا استعمال کر کے کسی طالب علم کے اسکول کے ڈر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اور 10واں سوال، کیا یہ نظریہ انسان کے تمام پیچیدہ رویوں کی وضاحت کر سکتا ہے؟ تو ان کے جوابات یہ ہیں. 90 سوال کا جواب، اسکول کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے استاد اسکول سے جڑی چیزوں کو مثبت اور خوشگوار تجربات جیسے حوصلہ افزائی، دوستانہ ماحول اور اچھی سرگرمیوں کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. اور 10ویں کا جواب ہے نہیں، یہ نظریہ بنیادی عادتوں اور جذباتی رد عمل کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن یہ انسان کے پیچیدہ ذہنی عمل جیسے سوچنا، منصوبہ بندی کرنا، ان سب کی مکمل وضاحت نہیں کرتا. بہت خوب، ہم نے تمام اہم کانسیپٹس اور سوالات دیکھ لیے ہیں. اب آخر میں آپ کی تیاری کو مزید آسان بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک خلاصہ اور ایک چیٹ شیٹ ہے. یہ چیٹ شیٹ آپ کے لیے ایک خزانے کی طرح ہے. اس میں ہر اہم اصطلاح، اس کی مختصر تعریف اور تجربے سے ایک مثال موجود ہے. UCS، UCR، NS، CS، CR، ایکوزیشن سے لے کر ڈسکرمنیشن تک سب کچھ ایک ہی جگہ پر. امتحان سے پہلے ایک نظر ڈالنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے. تو پاولوف کے نظریے پر ہماری یہ تفصیلی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال پر ضرور سوچیے گا کہ ہماری اپنی زندگی میں ہمارے خوف، ہماری عادتیں، یہاں تک کہ ہماری خوشیاں، ان میں سے کتنی چیزیں کسی پرانی بھولی بسری گھنٹی کا نتیجہ ہیں؟ یہ اصول ہمارے ارد گرد ہر وقت ہر جگہ کام کر رہے ہیں، بس ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے.